عزیز طلباء، آداب۔ شعبہ اردو اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی سے میں غلام جیلانی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں بی اے سال اول کی نصابی کتاب بی اے یو ایل این 120 اصناف ادب کی اکائی نمبر 8 قطع، جس میں آپ قطع کے لغوی معانی، اصطلاحی معانی، قطع کے موضوعات، قطع اور رباعی میں فرق و امتیاز وغیرہ کے بارے میں جانیں گے، جسے آپ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے کمیونٹی ریڈیو ہیلو ہلدوانی کے ذریعے سن سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قطع اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے جس میں انسانی زندگی کے حقائق کو پیش کیا جاتا ہے۔ قطع کا لغوی معنی ٹکڑا ہے، قطع کی جمع قطعات ہے۔ اصطلاح کے اعتبار سے قطع وہ نظم ہے جس میں کسی خیال کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ قطع 2 شعروں پر مشتمل ہوتا ہے اور دونوں شعروں کا آپس میں گہرا ربط ہوتا ہے۔ جس طرح رباعی میں کسی ایک مضمون کو پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح قطع میں بھی کسی ایک خیال کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قطع اور رباعی دونوں میں ایک ہی مضمون یا خیال کو پیش کیا جاتا ہے تو ہم دونوں میں فرق و امتیاز کیسے کریں گے؟ تو آئیے قطع اور رباعی میں فرق کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو کچھ فرق بتاتا ہوں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ قطع اور رباعی میں فرق کیا ہے۔ قطع اور رباعی میں پہلا فرق یہ ہے کہ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، جبکہ قطع میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قطع کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرعے کا ہم قافیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رباعی میں صرف 2 شعر ہوتے ہیں، یعنی 4 مصرعے، جبکہ قطع میں کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 25 اشعار ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں کا فرق ہوا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ رباعی کے لیے صرف ایک بحر یعنی بحر ہزج مخصوص ہے۔ رباعی صرف اور صرف بحر ہزج ہی میں کہی جا سکتی ہے۔ کسی اور بحر میں اگر کہی جائے رباعی تو اس کو رباعی نہیں کہا جا سکتا، لیکن قطع کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ قطع کسی بھی بحر کے کسی بھی وزن میں کہا جا سکتا ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ قطع کا عنوان رکھا جاتا ہے جبکہ رباعی کا عنوان نہیں رکھا جاتا۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ رباعی کے پہلے مصرعے میں ردیف و قافیہ ہوتا ہے اور یہ پہلے مصرعے میں ردیف و قافیہ کا ہونا ضروری ہے، جبکہ قطع میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قطع کے اگر پہلے اور دوسرے مصرعے میں یا پہلے اور چوتھے مصرعے میں یا صرف پہلے ہی مصرعے میں ردیف و قافیہ نہ بھی ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ قطع ہی مانا جائے گا۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ رباعی کسی غزل کا حصہ نہیں بن سکتی، جبکہ قطع کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہے، قطع کسی بھی غزل کا حصہ بن سکتا ہے۔ ساتواں فرق یہ ہے کہ رباعی کے اشعار میں مضمون کے لحاظ سے تسلسل ہوتا ہے، یہ تسلسل قطع میں بھی ہوتا ہے، لیکن رباعی کے چوتھے مصرعے کا معنوی لحاظ سے سب سے زیادہ جاندار ہونا ضروری ہے، یہاں تک کہ رباعی کے پہلے 3 مصرعوں کا دار و مدار چوتھے مصرعے ہی پر ہوتا ہے، جبکہ قطع میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ قطع میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں۔ عام طور پر قطع میں اخلاقی اور نصیحت آمیز مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ آئیے اب کچھ قطعات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قطع کیا چیز ہے۔ میر تقی میر کا ایک قطع ہے، جب وہ دلی سے لکھنؤ آئے اور لوگ ان کو نہیں پہچانتے تھے تو انہوں نے اپنے تعارف کے طور پر کچھ مصرعے ان کو پڑھ کے سنائے یا کچھ اپنے اشعار ان کو سنائے جو قطع ہی کی شکل میں ہیں۔ میر صاحب کہتے ہیں، کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا، اس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک قطع ہے،
جو کافی مشہور ہے. اقبال صاحب کہتے ہیں کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی. اسی طرح فیض احمد فیض کا قطعہ ہے جسے آپ سنیں گے تو آپ کو کافی اچھا محسوس ہوگا. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. پروین شاکر کا ایک قطعہ ہے، جانے کب تک تیری تصویر نگاہوں میں رہی، جانے کب تک تیری تصویر نگاہوں میں رہی، ہو گئی رات تیرے عکس کو تکتے تکتے، ہو گئی رات تیرے عکس کو تکتے تکتے، میں نے پھر تیرے تصور کے کسی لمحے میں، میں نے پھر تیرے تصور کے کسی لمحے میں تیری تصویر پہ لب رکھ دیا آہستہ سے. فراق گورکھپوری صاحب ایک قطعے میں کہتے ہیں کہ شکوہ کیا ستم کا تو نمدیدہ ہو گئے، شکوہ کیا ستم کا تو نمدیدہ ہو گئے، تم تو ذرا سی بات پہ رنجیدہ ہو گئے، شکوہ کیا ستم کا تو نمدیدہ ہو گئے، تم تو ذرا سی بات پہ رنجیدہ ہو گئے، آئے تھے ہنستے کھیلتے میں خانے میں فراق، جب پی چکے شراب تو سنجیدہ ہو گئے. اب آئیے آخر میں اپنے کچھ خطات سناتا ہوں. دنیا سے نظر پھیر لگا دھیان ادھر دیکھ، دنیا سے نظر پھیر لگا دھیان ادھر دیکھ، یہ کس کے خد و خال ہیں پہچان ادھر دیکھ، یہ کس کے خد و خال ہیں پہچان ادھر دیکھ، کیا سوچ کے چھوڑا تھا کہ مر جاؤں بچھڑ کر، کیا سوچ کے چھوڑا تھا کہ مر جاؤں بچھڑ کر، میں آج بھی زندہ ہوں میری جان ادھر دیکھ. ساقیہ ایک جام ہو جائے، ساقیہ ایک جام ہو جائے، شیخ صاحب کے نام ہو جائے، ساقیہ ایک جام ہو جائے، شیخ صاحب کے نام ہو جائے، یہ پیئیں تو حلال رہتی ہے، ہم پیئیں تو حرام ہو جائے. ٹھیک ہوں زندگی مزے میں ہے، ٹھیک ہوں زندگی مزے میں ہے، آپ کی خیریت کا طالب ہوں، چاند جیسا میں خوبرو تو نہیں، ہاں مگر صورتاً مناسب ہوں. چاند سورج ہوں ستارے ہوں کہ دنیا والے، چاند سورج ہوں ستارے ہوں کہ دنیا والے، تیری انگڑائی پہ دل تھام کے رہ جاتے ہیں، تیری انگڑائی پہ دل تھام کے رہ جاتے ہیں. عشق ہوتا ہے جنہیں تجھ سے اے شہکار عجم، عشق ہوتا ہے جنہیں تجھ سے اے شہکار عجم، کیا وہ پھر اور کسی کام کے رہ جاتے ہیں، کیا وہ پھر اور کسی کام کے رہ جاتے ہیں. کیا کروں یار بھول جاتا ہوں، کیا کروں یار بھول جاتا ہوں، چاروں ناچار بھول جاتا ہوں، دوسروں کے تو یاد رہتے ہیں، اپنے اشعار بھول جاتا ہوں. اگلی نشست میں آپ بی اے سال اول کی نصابی کتاب BAULN اصناف ادب کی یونٹ نمبر 6 غزل کے بارے میں جانیں گے. تو سنتے رہیے 91.2 فریکوینسی پر اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کا کمیونٹی ریڈیو. ہیلو ہلدوانی. میں غلام جیلانی اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ. آداب.